خالق کائنات نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ما وسیعنی ارضی ولا سمائی ولیکن وسیعنی قلب عبد المؤمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت، میری عظمت، میری شان، میرا جلال، رب فرما رہا ہے اس کو نہ زمین اٹھا سکی نہ آسمان اٹھا سکا۔ اللہ فرماتا ہے مگر میرا مومن بندے کا دل ہے کہ اس نے میری عظمت، رحمت، سارے میرے صفات کو اٹھا لیا۔ اتنا بڑا دل جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں بسایا ہے، جس کو آسمان نہیں اٹھا سکا، زمین نہ اٹھا سکی، اتنا بڑا دل ہے۔ یہ دل میں کسی کو معاف کرنے کی عادت نہیں ہے تو پھر وہ کیسا دل ہے؟ تو حاضرین غور کریں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم یہ دی، سبق یہ دیا کہ اے لوگو، اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے تو تکلیف پر سزا نہیں دی جاتی بلکہ اسے انعام دیا جاتا ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے خالق کائنات کی رحمت پر رب تعالیٰ اعلان کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے قیامت کے دن کہ وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں، الگ آ جائیں جن کو اجر دینا، ثواب دینا اللہ نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تو وہ قوم پوچھے گی فرشتوں سے کہ کون وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ثواب دینا لازم فرما لیا ہے؟ تو اعلان آئے گا العافون عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے تھے دنیا میں وہ بازو آ جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ نے لازم کر لیا ہے۔ تو پتہ چلا اگر بندے کے کسی عمل کی وجہ سے ثواب ملنا لازم ہے، ترقی ملنا لازم ہے، جنت ملنا لازم ہے، تو وہ ہے معاف کرنا۔ غصے پر اگر قابو رکھیں گے تو معاف کرنے کی صفت پیدا ہوگی۔ معاف وہ آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر طاقت و قوت زیادہ ہو، یعنی جس کا دل مضبوط ہو۔ جو آدمی بہادر ہوتا ہے وہی معاف کرتا ہے۔ کمزور اور ناتواں لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا رب تعالیٰ نے میں نے یہ طے کر لیا ہے، ان کلیمتی قد سبقت، میں نے یہ طے کر لیا ہے، یہ بات میری ثابت ہو چکی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں میں قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا کہ جس دن لوگوں کے سر پر سورج ہوگا سایہ نہیں ہوگا، ساری روحیں زمین پر میدان محشر میں کہیں سایہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بندے ہیں جو لوگوں کو دنیا میں معاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں وہ غصہ پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے۔ اس آیت پاک میں پرہیزگار اور اللہ کے محبوب بندوں کے عادات و اطوار اور ان کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصہ پیتے ہیں، یعنی اپنے غصے کا استعمال نہیں کرتے، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو اسے برداشت کرتے ہیں۔ آدمی اگر غصے کی پیروی کرے اور اس کا استعمال کرے تو اس کی وجہ سے دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، رشتہ داریوں میں دراڑیں آتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعد میں غصے کرنے والے آدمی کو خود افسوس ہونے لگتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا،
کیونکہ غصے میں رہنے والا آدمی دراصل شیطان کے قابو میں ہوتا ہے اور شیطان اسے جیسے چاہے استعمال کر لیتا ہے۔ حاضرین، غصے پر اگر قابو رکھیں گے تو معاف کرنے کی صفت پیدا ہوگی۔ معاف وہ آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر طاقت و قوت زیادہ ہو، یعنی جس کا دل مضبوط ہو۔ جو آدمی بہادر ہوتا ہے وہی معاف کرتا ہے۔ کمزور اور ناتواں لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں۔ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ناتواں ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی غلطیوں سے برا مان کر، غلطیوں پر برا مان کر ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے۔ بہادر اور طاقتور آدمی جس کا دل مضبوط ہو وہ معاف کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا۔ خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور پرہیزگار وہ بندے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، والعافین عن الناس۔ حاضرین، اور ایک آیت پاک میں عفو یعنی معاف کرنے کی بڑی صفت بیان کی گئی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اے میرے بندے معافی کو اختیار کرو۔ جیسے دنیا میں لوگ بہت ساری چیزیں لے لیتے ہیں، جس آدمی کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ لیتا ہے، بھوکا کھانا لیتا ہے، پیاسا پانی لیتا ہے، لباس کی جس کو ضرورت ہے وہ لباس اختیار کرتا ہے، اور جس آدمی کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ دنیا میں وہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا میں تم کچھ لو نہ لو مگر معافی کو ضرور لے لو، یعنی معاف کرنے کی عادت لے لیا کرو۔ خذ العفو وأمر بالعرف، اور اچھے کام کا لوگوں کو حکم بھی دو۔ اور جو لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، گوار ہیں یا ہٹ دھرم ہیں، ان سے منہ پھیر لیجئے۔ یہ دو آیات کریمہ میں ایمان والوں کو معاف کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ حاضرین کرام، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان بدلہ لینے کی عادت زیادہ ہے اور وہ معاف نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر معاملہ بڑھ جائے تو پھر کورٹ کچہری تک بات چلے جاتی ہے، پھر پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، جو کمائی تھی وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور عزتیں باہر پڑ جاتی ہے، بے عزتی عام ہو جاتی ہے، لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں ہمارا اپنا معاملہ ہوتا ہے وہ ہمیں استعمال کرنے لگتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں۔ ایک معمولی سی بات، کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دیں، یہ ایک عمل نہ کرنے کی وجہ سے نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کی تعلیم دی۔ غلطی پر اگر کوئی معاف نہ کرے، بدلہ لے، تو ظاہر ہے کہ وہ اسے مارے گا تو دوسرا اسے مارے گا، وہ گالی دے گا تو یہ گالی دے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ مار پیٹ ہو جائے گی، خون خرابہ ہوگا۔ اب بڑے بڑے کیسز آدمی پہ ڈال دیے جاتے ہیں، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، بے عزتی مقدر بن جاتی ہے۔ یہ معاملات مصیبتیں ہیں جو آدمی کی زندگی کو دوبھر کر دیتی ہیں۔ تو اگر آدمی اپنی زندگی میں خوشحال رہنا چاہتا ہے، پریشانی کو اپنے گلے لگانا نہیں چاہتا، تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھے۔ حاضرین کرام، معاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے، معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آج دیکھیے کہ لوگ دنیا میں بہت سارے کام اختیار کرتے ہیں، کوئی کسی کی پیروی کرتا ہے، کوئی کسی کی نقل کرتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس وقت خاص طور پر مسلمان نوجوانوں میں ہیئر کٹنگ کا فیشن بہت چل پڑا ہے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑی بڑی عمر کے لوگوں تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ہیرو کیسی کٹنگ کرتا ہے، اس کے بال کا انداز کیسا ہے، وہ اس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ لباس میں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جس کی پیروی یا اس کی اطاعت کرنے یا اس کی شباہت اختیار کرنے میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا۔
بلکہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بال سیدھے طریقے سے کٹا لیں 50 روپے لگیں گے، فیشن میں جائیں گے 100-150 روپے لگ جائیں گے، تو اپنے پیسے ضائع ہو جا رہے ہیں کسی کی اطاعت کرنے، کسی کی شکل و صورت اختیار کرنے میں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ جس شباہت اختیار کرنے کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس شباہت یا پھر اس کی پیروی یا اس کی صورت بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ ایسے کاموں کو فالو کیوں کرتے ہیں کہ جس کے فالو کرنے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ تو یہ تو بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اگر بندے کو اختیار کرنا ہے، کچھ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت اختیار کیجئے۔ کسی دنیا دار آدمی کے جیسے مت بنیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عفو، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفور، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان، وہ مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستار، لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال دیتا ہے، برائیوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کے صفات اختیار کریں۔ کوئی آدمی پیسہ خوب خرچ کر رہا ہے، یہ دیکھ کے اس کے جیسا کر رہا ہے، اور کوئی صورت اپنی حیوانات کی جیسی بنا رہا ہے اور اپنے سر کے بال حیوانوں جیسے بنا رہا ہے، یہ بھی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ اگر پیروی کرنا ہے، اگر اطاعت کرنا ہے تو خالق کائنات کی کیجیے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفور اور صفت عفو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو اختیار کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اے میرے امتیو اللہ کے صفات اختیار کرو۔ اگر کسی کے جیسے بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صفات اپنے اندر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی صفت کے جیسے بنو۔ رب معاف کرتا ہے، ہم بھی معاف کریں۔ اللہ بخش دیتا ہے، ہم بھی معاف کریں، بخش دیں۔ لوگوں کو درگزر کریں، غلطیوں پر چشم پوشی کریں، لوگوں کی غلطیاں دیکھ کر نہ اندیکھا کریں۔ یہ کیفیت انسان کے اندر ہونی چاہیے، مطلب بدلہ نہ لے۔ بعض ایسے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ غلطی دیکھ کر ان کو بتانا پڑتا ہے، وہ نہیں بتائیں گے تو اولاد اور ان کے ماتحت لوگ بگڑ جائیں گے۔ جیسے ماں باپ ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کی غلطیاں دیکھ کر چشم پوشی کریں گے تو اولاد بگڑ جائے گی، ان کو تو سمجھانا ضروری ہے۔ لیکن لوگ جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، ان اذیتوں اور تکلیفوں پر درگزر کریں، انہیں معاف کر دیں، اس کا بدلہ نہ لیں۔ یہ تعلیم ہمیں اسلام عطا فرماتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کی صفت عفو، اللہ کی صفت غفور، خالق کائنات بخش دیتا ہے، خالق کائنات معاف فرماتا ہے۔ غفور سے مغفرت سے بنا ہے غفور، اور عفو سے بنا ہے عفوون۔ تو یہ عفون اور مغفرت، یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ حاضرین، مغفرت کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے رہتے ہیں، اس کی سزا نہیں ملتی۔ یہ معنی ہوتا ہے مغفرت کا۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بخش دے گا، ان گناہوں کی سزا نہیں دے گا۔ لیکن جب ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ اعمال میں وہ گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ مغفرت ہوئی، گناہ لکھے ہیں یعنی گناہوں کا پروف ہے، مگر معافی مل جاتی، اس کا معنی ہے مغفرت۔ اور عفون کا معنی ہے، اللہ کی صفت ہے عفوون، اور یہ بنا ہے عفون سے، تو عفو کا معنی ہوتا ہے ایسے معاف کرنا کہ اعمال سے وہ گناہ بھی مٹا دیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود عفو ہے اور بندوں سے حکم فرما رہا ہے تم بھی عفو کرو، یعنی معاف کرو لوگوں کو۔ تو حاضرین، معافی بڑی دولت ہے، معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے، مانگنا بھی بڑی دولت ہے معافی، اور معاف کرنا بھی بڑی دولت ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا ہے کہ کمزور دل والے، مجبور انسان اور بے بس انسان کسی کو معاف نہیں کرتے۔ معاف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جو قوت والے ہوتے ہیں۔
بہادر ہوتے ہیں، بہادر آدمی ہی لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ حاضرین کرام، معافی کے بہت ساری فضیلتیں، فضیلتوں میں سے میں چند احادیث اور روایات، بزرگوں کے احوال اور واقعات آپ کو بیان کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العفو لا یزید العبد الا عزا فاعفوا یعزکم اللہ۔ اے لوگوں، جو آدمی معاف کرتا ہے، جتنا معاف کرے گا اس کی عزت اتنی بڑھے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے گی، بدلہ نہیں لیں گے، نہیں ڈانٹیں گے غلطی کرنے پر تو عزت کم ہو جائے گی، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف کرو تمہاری عزت بڑھے گی، تو معاف جتنا زیادہ کریں گے اتنی عزت بڑھے گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم لوگ معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ عزت اور غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ غور کیجئے کہ آج دنیا میں مسلم قوم ساری دنیا میں ذلیل ہے، بے عزت ہے۔ اسی لیے تو آپ غور کیجئے، مثالیں بہت ساری، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جتنی آواز نکال لیں، جتنا چیخ و پکار کر لیں، کچھ بھی کر لیں، مسلمانوں کا کوئی حق دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ہمارے حق مارے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی کسی بھی دوسری قوم کے اندر ہماری عزت نہیں ہے۔ کیوں عزت نہیں ہے ہماری عزت کو خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے باضابطہ کہ عزت یعنی غلبہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ رب نے ہمیں عزت دی ہے، مگر وہ عزت جو اللہ نے عطا فرمائی اس دولت کو ہم نے مٹی میں ملا دیا ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس عزت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جتنا معاف کریں گے اتنی عزت ملے گی۔ اور آج آپ غور کیجئے، مسلم قوم میں سب سے زیادہ بدلہ خور، بدلہ لینے والی کوئی قوم ہے تو یہ آج ہماری قوم میں یہ بات نظر آتی ہے۔ ایک دوسرے سے بدلہ لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، لڑائیاں، چوراہوں پر جھگڑے، راستوں پر جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، مسجدوں میں جھگڑے، جہاں دیکھو لڑائی جھگڑوں کی بات ہے۔ ایک دوسرے کی عزت ہی نہیں ہے، معاف کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج کا مسلمان دن میں اگر 200 باتیں کرتا ہے تو اس میں 150 لوگوں کی برائی کرتا ہے۔ 100 باتیں اچھی، 100 میں سے 50 باتیں اچھی کر لیتا ہے 200 میں سے، اور باقی 150 برائیاں کرتا ہے۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں ایسا ہے نہیں ہے۔ کسی کی تعریف کرنا ہمیں پسند نہیں ہے، کسی کی عزت ہمیں راس نہیں آتی، کسی کی ترقی ہمیں پسند نہیں آتی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چال بازیاں ہی کرتے ہیں بس۔ یہ آدمی بہت ترقی کر رہا ہے، اسے کیسے نیچا دکھائیں، اس کی ٹانگ کیسے توڑیں، اس کی عزت کیسی اتاریں، منصوبے بنتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ جب ہم خود ایک دوسرے کو ہم معاف نہیں کرتے، غلطی بھی ہو ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے اور بدلہ لینا نہیں چھوڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے عزت دے گا ہمیں؟ یہی وجہ ہے حاضرین، آج آپ غور کیجئے، سارے مسلمانوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ حکومتی سطح پر دیکھیے آپ، کتنے سارے جو ہے اسکیمز ہوتے ہیں، حکومت مسلمانوں کو دی ہے، لیکن آپ ایڑیاں گھس لیں گے، چپل گھس جائے گی کچہریوں کو اور آفسوں کو پھرتے مگر آپ کو کوئی اسکیم نہیں ملے گی۔ اسکیم کا دروازہ کھلا ہے مگر دیا نہیں جا رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے میں باتیں کر رہا ہوں، مسلمان کوشش کر رہے ہیں، 8 گھنٹے بازاروں میں بیٹھے ہوئے، پھر وہی فقیر کے فقیر ہے، کاروبار بھی کر رہے ہیں مگر شکایت ہے، کچھ نہیں ملا۔ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ عزت کیسے دے گا؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے۔ حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن فرشتوں کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں اعلان کرو کہ وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں، ساری قوم سے وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں جن کو اجر دینا، ثواب دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں، ثواب دینا اللہ پہ لازم ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ یہ رب کی شان ہے کہ ثواب دیتا ہے، یہ رب کا احسان ہے کہ عبادت قبول کر لیتا ہے، ورنہ اس پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ وہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم پر سب لازم ہے۔
سجدہ کرنا لازم، نماز پڑھنا لازم، قرآن پڑھنا لازم، لوگوں کے حق ادا کرنا لازم، یہ سب ہم پر لازم ہے، اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے خالق کائنات کی رحمت پر رب تعالیٰ اعلان کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے قیامت کے دن کہ وہ لوگ علیحدہ ہو جائیں، الگ آ جائیں، جن کو اجر دینا، ثواب دینا اللہ نے اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تو وہ قوم پوچھے گی فرشتوں سے کہ کون وہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ثواب دینا لازم فرما لیا ہے؟ تو اعلان آئے گا العافون عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے تھے دنیا میں وہ بازو آ جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ نے لازم کر لیا ہے۔ تو پتہ چلا اگر بندے کے کسی عمل کی وجہ سے ثواب ملنا لازم ہے، ترقی ملنا لازم ہے، جنت ملنا لازم ہے، تو وہ ہے معاف کرنا۔ حاضرین اب آپ غور کریں آج معاملات کیا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کسی دوسرے کو تکلیف دیا، اب وہ کیا کرے گا، دل میں اسے ٹھان لیتا ہے۔ کئی ایسے کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5-6 سال گزر گئے، مگر بعد میں وہ برابر بدلہ لیتا ہے، کہیں نہ کہیں اسے مار دیتا ہے۔ یہ جو شیطان ہے بدلہ دل میں اتنا برا ڈالتا ہے، اس کی عادت، کہ آخر کار کسی نہ کسی آدمی کی موت ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ کتنی بری لعنت ہے، آپ غور کیجئے، کتنے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں۔ حاضرین بدلہ لینا چھوڑ دیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اور بدلہ لینے کے بعد میں بدلے کی پیاس نہیں بجھتی اور پیدا ہوتی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ آگ ہے، آگ آدمی کو جلا کے خاک کر دیتی۔ البتہ اگر کوئی معاف کرے تو معاف کرنے والے کا دل سکون والا ہو جاتا ہے، اسے اتنا اطمینان مل جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی غذا میں وہ لذت نہیں ہوگی جو معاف کرنے پر آدمی کے دل کو جو لذت ملتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن اعلان کر دیا جائے گا معاف کرنے والے کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دینا لازم فرما لیا، وہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب تمام مخلوق کو قیامت کے دن پیدا فرمائے گا تو عرش الہی کے نیچے سے 3 مرتبہ اعلان کر دیا جائے گا، عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، 3 مرتبہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اعلان کیا کیا جائے گا؟ یا معاشر الموحدین، اے لوگوں جو اللہ کو ایک مانتے تھے دنیا میں، رب کو ایک جانتے ہیں، رب کو ایک مانتے ہیں، اسی کو خالق اور مالک مانتے ہیں، اے وہ لوگوں جو موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اعلان کیا جائے گا ان اللہ قد عفا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا، فلیعفو بعضکم عن بعض، تم بھی ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر میں جب تک کہ بندوں کا حق جو دنیا میں لوگوں نے مارا تھا، بندہ خود جب تک معاف نہیں کرے گا، بندوں کا حق اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ اپنا حق معاف فرما دے گا۔ مان لیجئے کہ کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی، اللہ کی شان ہے چاہے تو معاف کر دے، سزا دے گا۔ رب نے یہ وعید بتائی ہے، نماز نہ پڑھنے پر، روزہ نہ رکھنے پر سزا تو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے، وہ تو قیامت کے دن ہی معلوم ہوگا کہ اللہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، کس کو معاف کرنا چاہے کس کو نہیں چاہے، وہ دنیا میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اللہ اگر چاہے تو یہ قانون ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب معاف کر سکتا ہے، اس کا اختیار۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لازم فرما لیا ہے اپنے اوپر کہ اگر ایک آدمی دوسرے کا حق مارے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ جس کا حق مارا گیا وہ معاف نہ کرے۔ مان لیجئے ہم نے کسی سے قرضہ لیا تھا، اس کے بعد نہیں دیے، ٹال مٹول کرتے رہے، سب ختم ہو گیا، اب دیے نہیں، دنیا سے بھی چلے گئے، وہ آدمی جس کو دینا تھا وہ بھی گیا، جو دینے والا ہے وہ بھی چلا گیا۔ قیامت کے دن کیا معاف ہوگا؟ ہرگز معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کو قرضہ دیے تھے، جس سے قرضہ لیے تھے، وہ معاف نہ کرے، تب تک معافی ملنے والی نہیں۔ لیکن جو آدمی قیامت کے دن نیکیوں کا محتاج ہے، وہ کیوں کسی کو معاف کرے گا؟ دنیا میں پیسے معاف نہ کرنے والے لوگ آخرت میں نیکیاں کیسے معاف کریں گے؟ تو اس لیے پہلے ہی سے اعلان کر دیا جائے گا میدان محشر میں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ تو معاف کرنے کی اتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن بھی بندوں کو ترغیب دی جائے گی۔ یہ بات غور کرنے کی اصل یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نماز پڑھو، قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم زکوٰۃ دو،
قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم روزہ رکھو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ خیرات کرو، یہ کہا جائے گا ایمان والوں سے کہ معاف کرو۔ قیامت کے دن اگر کچھ کہا جائے گا کہ لوگوں کرو، یہ کرو کا حکم، نہ کرو کا حکم دنیا میں رہتا ہے، موت کے بعد میں نہ کرو نہ کرو کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ میدان محشر میں بھی حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرمائے گا تم ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ تو حاضرین، کتنی بڑی نیکی ہوگی کہ جس کے کرنے کا حکم قیامت کے دن بھی بندوں کو دیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہم دنیا میں نہ کریں، کتنے افسوس کی بات ہو۔ اسی لیے حاضرین، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھنا چاہیے۔ بھائی اپنے بھائی کو معاف کرے، بہن اپنے بھائی کو معاف کرے، ماں باپ اولاد کو معاف کرے، رشتہ داروں کو معاف کریں۔ بدلہ لینے کی عادت اور صفت اچھی بات نہیں ہے۔ غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، انہیں درگزر کر دیا جائے۔ بدلہ لینے کی بنیاد اگر ڈالی جائے تو وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے دور رہنا یہ بری عادت نہیں ہے، بدلہ لینا بری عادت ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو آگ سے تکلیف ہے تو کیا اسے یہ کہیں گے کہ تم آگ کے قریب جاؤ؟ نہیں کہیں گے۔ آگ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو دور ہو جاؤ، سردی سے تکلیف ہوتی ہے تو گرم لباس اختیار کرو۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی کو دوسرے سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ ساتھ رہے گا، اٹھے گا بیٹھے گا اس کے ساتھ، تو دل ناراض ہو جائے گا، وہ بھی کچھ جواب دے گا، لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے گی، تو اس سے دور رہنا اچھا ہے۔ لیکن اس کی برائی کا بدلہ لینا برا ہے۔ بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور حاضرین، دیکھیے ہمارے اکابر بزرگان دین کس کس طریقے سے لوگوں کو معاف فرماتے تھے۔ روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ آپ نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ اپنی ضرورت کے لیے پکارا، غلام سے پکارا کہ آؤ ادھر آؤ ذرا کام ہے۔ ایک بار پکارا وہ نہیں آیا، دو بار پکارا نہیں آیا، تیسری بار آپ نے آواز دی وہ نہیں آیا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ یہ آدمی کر کیا رہا ہے کہ اتنے بار پکارنے کے باوجود بھی نہیں آیا۔ آپ جا کر جب اٹھ کر دیکھے تو وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے، اور جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے تو آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تجھے اس بات کا خوف نہیں ہے؟ میں بلا رہا ہوں تو نہیں آتا؟ غلام ہے، آپ نے خریدا ہے اسے، غلام کا کام ہی ہوتا ہے اپنے آقا کی اطاعت کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بلا رہا ہوں اور تو آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے اس بات کا آپ سے خوف ہی نہیں ہے کہ آپ سزا دیں گے، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے۔ تو جس ذات پاک سے اتنی بڑی امید ہے، میں کتنا برا کیوں نہ کروں آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے، یہ مجھے معلوم ہے۔ اس وجہ سے میں آرام کر رہا تھا، لیٹ رہا تھا۔ تو یہ بات سن کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بدلہ نہیں لیتے، ڈانٹتے نہیں، اس کی غذا بند نہیں کر دیتے، سزا نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں جب تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا معاف کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، اللہ کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو حاضرین غور کریں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم یہ دی، سبق یہ دیا کہ اے لوگو، اگر کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے تو تکلیف پر سزا نہیں دی جاتی بلکہ اسے انعام دیا جاتا ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے۔ اب ہمارا حال دیکھیے، ایک بات ہماری ماں باپ نہیں سنے تو ماں باپ سے ناراض زندگیاں گزر گئے، بھائی بہن لڑ لیے جائیداد کی خاطر تو ان کے بچے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، نہ یہ وہ ان کے گھر کو جاتے ہیں نہ وہ ان کے گھر کو جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑے ستم کی بات تو یہ ہے کہ بازاروں میں عجیب سا تماشا، چند لوگ راستے میں گزر رہے ہیں، ایک آدمی سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، گاڑی کا ہینڈل ادھر کی جگہ ادھر ہو جاتا ہے، اب ٹھہرے سٹینڈ لگا دیے چورستے پر، اس سے بحث کرنے لگے، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، یہ جھگڑا وہ معاملہ، پیچھے ٹریفک پریشان اور یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا، ایک دوسرے کو ماریں گے تو پھر پولیس تک جائیں گے، کچہری تک جائیں گے، کیس ہوگا، یا پھر لوگ کیا کریں گے، میرا یہ نقصان ہوا گاڑی کا، چلو تم اتنے پیسے دو پھر اس کے بعد جاؤ۔ یہ ظلم کا معاملہ چورستوں پر کیوں کیا جا رہا ہے؟ لوگ فرض سمجھ بیٹھے ہیں، اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں، اگر کسی کا کچھ نقصان ہو گیا بس نہیں ٹھہرانا، اس کا بدلہ لینا ضروری ہے، معاف کر دے کے چھوڑ نہیں سکتے اسے، ایک نہیں دو نہیں تیسرا آدمی بھی چھوڑے گا تو آئندہ وہ آدمی خود سمجھے گا۔ اس کا الٹا مطلب مت لیجئے، الٹا مطلب نہیں لینا چاہیے۔ تیسرا آدمی بولے گا، تیسری مرتبہ کے بعد اس کا دل خود کہے گا، وہ آخر انسان ہے، وہ بولے گا کہ میری غلطی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لوگ مجھے معاف کرتے جا رہے ہیں، چلو
آج سے غلطی نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوتا، جان بوجھ کے کوئی کرتا نہیں ہے، مگر غلطی سے ایسا ہو بھی جاتا ہے تو معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو بہرحال حاضرین، معاف کرنے والا آدمی خود اپنا بھی بھلا کر لیتا ہے، دوسروں کا بھی بھلا کرتا ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، خالق کائنات نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا ما وسیعنی ارضی ولا سمائی ولیکن وسیعنی قلب عبد المؤمن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت، میری عظمت، میری شان، میرا جلال، رب فرما رہا ہے اس کو نہ زمین اٹھا سکی نہ آسمان اٹھا سکا. اللہ فرماتا ہے مگر میرا مومن بندے کا دل ہے کہ اس نے میری عظمت، رحمت، سارے میرے صفات کو اٹھا لیا. اتنا بڑا دل جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں بسایا ہے، جس کو آسمان نہیں اٹھا سکا، زمین نہ اٹھا سکی، اتنا بڑا دل ہے. یہ دل میں کسی کو معاف کرنے کی عادت نہیں ہے تو پھر وہ کیسا دل ہے؟ غور کیجئے کہ اللہ نے کتنا بڑا دل ہمیں دیا ہے جو آسمان سے بڑا، زمین سے بڑا ہے. اتنا بڑا دل ہم اپنے سینے میں لیے پھرتے ہیں اور اس میں قینچیاں چلانے کی باتیں کرتے ہیں، سوئی سے چبونے کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں. وہ دل میں نفرتیں نہیں ہو سکتی جس دل میں اللہ کی رحمت بسی ہوئی ہو. وہ دل میں بغض اور عداوت نہیں ہو سکتی جس دل میں اللہ کی عظمت اور اس کا جلال بسا ہوا ہو، اس کی شان بسی ہوئی ہو. یہ خالق کائنات فرما رہا ہے. تو بہرحال حاضرین کرام، درگزر کرنے کی عادت ڈالیے، معاف کرنے کی عادت ڈالیے. معاملہ ساری دنیا میں امن و سلامتی ہو جائے. ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اس طریقے سے معاف فرمایا. حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ میرے خلیل ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں. رب فرما رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ اپنے اخلاق اچھے کافروں کے ساتھ کیوں نہ ہو، کافروں کے ساتھ کیوں نہ ہو، اپنے اخلاق اچھے رکھیے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے. حاضرین، آج مسلمانوں کے اخلاق برے ہیں، اس وجہ سے سارے جہاں میں مسلمان ذلیل ہیں. ہمارے اخلاق اگر اچھے ہوتے تو ماشاءاللہ پھر وہی عزت جو پہلے زمانے میں تھی آج بھی رہتی. آج آپ غور کیجئے، میں بلا کسی بات کے بغیر عرض کر رہا ہوں، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ حیدرآباد شہر میں زیادہ طور پہ مسلم آبادی اولڈ سٹی میں پائی جاتی ہے. لیکن آپ غور کیجئے، آپ اگر کسی اچھے بینک سے بڑا لون لینا چاہیں، آپ کا ایڈریس جب بینک کے ذمہ دار دیکھیں گے اولڈ سٹی کے، تو آپ کو قرضہ نہیں دیں گے، لون نہیں دیں گے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اس بات میں مشہور ہیں کہ یہ لوگ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. قرضہ لیتے ہیں، ڈبو دیتے ہیں. یہی وجہ، اور کوئی وجہ نہیں. یعنی ہم نے اپنی صورت ایسی بنا لی، اپنی شبیہ ایسی بنا لی. مسلمان بد اخلاق ہو چکے ہیں. کافروں کو بھی مسلمانوں پہ بھروسہ نہیں ہے، اتنی بد اخلاقی ہماری ہے. ہم خود اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے دوست کا قرضہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، کبھی پھر پلٹ کے نہیں پوچھتے اسے. ہمارا اپنا بھائی دوست پریشانی میں مبتلا ہے، ہم دعوتیں کریں گے، سارے اپنی خواہشیں پوری کریں گے، مگر کسی اپنے دوست کی ضرورت پوری نہیں کریں گے. ایسے بد اخلاق انسان ہے تو کون کسی کو قرضہ دے گا؟ یہ حالت ہے ہماری، یہ صورت ہے ہماری، یہ ہمارا آئینہ ہے جو ہمیں دنیا بتا رہی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حسن اخلاق کا پیکر ہیں، لیکن آپ کے ذریعے بندوں کو بتانا مقصد ہے. تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے کافر کیوں نہ ہو اے ابراہیم، ان کے ساتھ اچھے اخلاق اختیار کرو تو میں آپ کو وہ مرتبہ عطا فرماؤں گا جو ابرار خدا کے نیک محبوب بندوں کو دیا جاتا ہے. اللہ نے پہلے ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ دے چکا ہے، پھر بھی لوگوں کی تعلیم کے لیے عطا فرما رہا ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا رب تعالیٰ نے، میں نے یہ طے کر لیا ہے، ان کلیمتی قد سبقت، میں نے یہ طے کر لیا ہے، یہ بات میری ثابت ہو چکی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں میں قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، کہ جس دن لوگوں کے سر پر سورج ہوگا سایہ نہیں ہوگا. ساری روئے زمین پر میدان محشر میں کہیں سایہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بندے ہیں جو لوگوں کو دنیا میں معاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو اتنی بڑی دولت معاف کرنے والے بندوں کو عطا ہوتی ہے. بہرحال حاضرین کرام،
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، خالق کائنات کو دیکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، آپ میرے نبی کے محبوب ہیں، آپ مانگیے، میں دو جہاں کا مالک ہوں، میرے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ خواب میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ جو مانگیں گے عطا کروں گا، تمنا کیجئے، ارادہ کیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا مانگنے کا موقع ہے ماشاءاللہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے عمر، میں کہہ رہا ہوں، تمہارا مالک ہوں، تمہارا خالق ہوں، کیا مانگو گے نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، میں تجھ سے وہ نعمت مانگنا چاہتا ہوں جو تو نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہم ہوتے تو مانگ لیتے اللہ ایک سونے کا پہاڑ دے دے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو معلوم ہے سونا جس کے پاس آتا ہے وہ سو جاتا ہے، سو جاتا ہے، عبادت سے سو جاتا ہے، اخلاق سے سو جاتا ہے، ہر اعتبار سے سو جاتا ہے، جاگنے والا نہیں ہوتا وہ آدمی۔ خیر، تو آپ نے عرض کیا کہ پروردگار، میں وہ نعمت مانگنا چاہتا ہوں جو تو نے انبیاء کو عطا فرمائی، اور عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، جس طرح انبیاء کرام سے تو نے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی بغیر پردے کے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے بغیر حجاب بات فرماتا ہے۔ حجاب رب کے جلوے میں ہوتا ہے، نبیوں نے سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا حقیقت میں، سر کی آنکھوں سے، خواب میں بہت سارے حضرات نے دیکھا ہے، لیکن بلا حجاب کے سب نبیوں نے اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب انبیاء نے اللہ سے باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہے، کلام کیا ہے۔ تو حضرت وہی مانگتے ہیں کہ پروردگار، جو نعمت تو نے انبیاء کو عطا فرمائی وہ نعمت مجھے عطا فرما کہ میں بلا حجاب تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اب ہمیں اندازہ کب ہوگا؟ آپ اس ماں سے پوچھئے جس کا بیٹا اس کے گھر میں نہیں رہتا، ہفتے دو ہفتے میں ایک مرتبہ جب ماں سے بات کرتا ہے تو وہ فون کے ذریعے کیوں نہ ہو، ماں کا دل کتنا باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا آج بات کیا، اس کی خیر خیریت دریافت ہوتی ہے، تو یہ خوشی کتنی ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، جس کے اپنے بچھڑے ہوئے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق کائنات سے بے حجاب بات کر رہے ہیں، کتنی راحت، کتنا سکون نہ ملا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حجاب حضرت عمر سے بات فرماتا ہے خواب میں۔ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ جب بات کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے عمر بن خطاب، کہ جس نے کسی آدمی کے ساتھ برا کیا تو برائی کرنے والے کے ساتھ جو اچھائی کرے وہی بندہ ہے جو سب سے اچھا میرا شکر کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، سب سے بہترین شکر اللہ کا کرنا چاہتا ہے، تو دنیا میں جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ سب سے بہترین شکر کرنے والے یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں اور نعمتیں ملیں گی، بڑی نعمتیں ملیں گی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، جس نے کسی کے ساتھ اچھا کیا اس کے ساتھ جو لوگ برا کرتے ہیں وہ دنیا میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اچھائی کرنے والے کے ساتھ برا کرنے والے لوگ سب سے بدتر، اور برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا کرنے والے لوگ سب سے بہتر۔ خالق کائنات نے حضرت عمر سے اگر کلام فرمایا تو یہ بات ارشاد فرمائی۔ حاضرین کرام، اس کے متعلق ایسی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، انہیں تفصیلات میں ایک معاف کرنے کی فضیلت وغیرہ کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے وقت میں جب شہر مکہ تشریف لائے تو جتنے مشرکین تھے سب کو ڈر تھا، خوف تھا، اس بات کا خوف تھا کہ اب ہم سے کیسا بدلہ لیا جائے گا، اس لیے کہ جتنے وہ مشرک تھے انہوں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بے انتہا تکلیفیں دی تھی، انہیں گھر سے بے گھر کیا، زمینیں جائیداد چھین لیے، ہجرت کرنے والے جو حضرات تھے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا، اگر اولاد گئی تو ماں باپ کو نہیں بھیجا، اور
راستوں میں کانٹے بچھا دیے گئے. عبادت کرتے تھے جب صحابہ کرام مسجد میں تو ان کے بدن پر کچرا وغیرہ لا کر ڈال دیا گیا اور گرم ریت پر، تپتی ہوئی ریت پر سواریوں سے باندھ کر گھوڑوں کے ذریعے انہیں کھینچا گیا. ان کے سینوں پر بڑے بڑے گرم پتھر سل ان کے سروں پر رکھ دیے گئے، سینوں پر رکھ دیے گئے. اتنی ساری مشقتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی. ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ کو فتح ہو جاتی ہے، چن چن کے اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے. ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لیڈر کو حکومت ملی تو دوسرے پرانے لیڈر کو اتنا ستایا کہ وہ سر عام میڈیا کے سامنے رو دیا. یہ بدلہ لینے کا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا. اگر معاف کرنے کی عادت کہیں نظر آتی ہے تو وہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کتنی اذیتیں دی تھی، لیکن سرکار جب شہر مکہ تشریف لاتے ہیں تو اعلان فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. جو مکہ شہر چھوڑ کر چلا جائے اس کے لیے معافی ہے، ہم اسے قتل نہیں کریں گے، سزا نہیں دیں گے، قید نہیں بنائیں گے، قید میں نہیں ڈالیں گے. سرکار فرماتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو پناہ لے اس کے لیے معافی ہے، اسے سزا نہیں دی جائے گی. اور جو ہتھیار ڈال دے، لڑائی کے لیے سامنے نہ آئے، اس کے لیے بھی معافی. پھر حضور نے اعلان فرمایا صحابہ کرام سے کہ بچوں کو نہ مارا جائے، عورتوں کو بے گھر نہ کیا جائے، انہیں بے پردہ نہ کیا جائے، ان سے بدلہ نہ لیا جائے. یہ تعلیم معافی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا. تو بہرحال حاضرین کرام، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. معاف کرنا اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے جو لذت ملتی ہے دنیا کی کسی غذا میں، کسی نعمت میں وہ لذت نہیں ہے جو معاف کرنے میں. ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں کہ دنیا میں کیسی راحتوں کا ماحول ہوتا ہے. آج دنیا بھر میں گلی کوچوں راستوں میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں، نفرتوں کے، عداوتوں کے، دشمنیوں کے. ایمان والے اگر چاہیں تو ان ساری نفرتوں کو مٹا سکتے ہیں. اور یہ تعلیم ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے، ہمارا اسلام دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی. تو حاضرین کرام، یہ چند باتیں عفو، درگزر اور معافی کے متعلق ہم نے آپ کے گوشے گزار کی. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ اس طرف توجہ کریں. کبھی بھول جائیں تو آپ حضرات یاد دلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آخر کے 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک دعا یاد کریں گے اور 1-2 مسائل جانیں گے. نصیحتیں، تقریریں اور واقعات وغیرہ، آیتیں، حدیثیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمریں گزر جاتی ہیں. لوگوں کو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں مگر نماز میں دعا کیا پڑھنا ہے، کون سی دعا کب پڑھنا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے. وضو کی دعا کیا ہے، وضو کے اندر دعا کیا ہے، چہرہ دھوتے وقت کیا پڑھنا ہے، ہاتھ دھوتے وقت کیا پڑھنا ہے، پاؤں دھوتے وقت کیا پڑھنا ہے. ثنا رکعت باندھتے ہی جو ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے نیت سے پہلے جو انی وجہتو پڑھتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں. بعض لوگوں کو اگر یاد بھی ہو تو وہ غلط سلط یاد رہتی ہے، صحیح انداز میں نہیں پڑھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر تشہد التحیات پڑھتے ہیں. آپ غور کیجئے، کتنے لوگوں سے پوچھ لیجئے التحیاتو، التحیتو، جو چاہے پڑھ لیتے ہیں. لفظ ہے کیا وہ، اصل پڑھنا کیسے، تو وہ تلفظ نہیں آتا. حاضرین، سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. جھولے سے لے کے ڈولے تک، یعنی پیدا ہونے سے لے کے موت تک کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں. تو میں پڑھوں گا، آپ حضرات میرے ساتھ ایک ایک دعا پڑھتے رہیں. یاد ہوگی انشاءاللہ، تھوڑی دیر پڑھیں گے، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 11 مرتبہ، اسی انداز میں پڑھیے جیسے ہم پڑھتے ہیں، اس میں غلطیاں بھی درست ہو جائیں. ہم شروع کریں گے سب سے پہلے ثنا سے. ثنا یعنی اللہ کی تعریف. نماز میں جب پہلی مرتبہ ہم رکعت باندھتے ہیں، اس سے پہلے تو انی وجہتو اور نیت پڑھتے ہیں، وہ ہم بعد میں کریں گے. تو جب رکعت باندھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں. ثنا پڑھنا کس طریقے سے ہے، وہ کلمات جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں گے، جن کو یاد ہے ان کا تلفظ صحیح ہو جائے گا. نہیں بھی تلفظ بھی اچھا ہے تو پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے گا. کیونکہ آج کل لوگوں کو سیکھنے کا شوق نہیں ہے. لوگ سب سیکھنا چاہتے ہیں، دین نہیں سیکھنا چاہتے. دین سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا دیکھیں گے جو ہوتا.
کیونکہ ہم پیدا ہوئے کھانے پینے کو، گھر بنانے کو، گاڑیوں میں پھرنے کو، اسی لیے دین سیکھنے کا کوئی وقت ہی نہیں ہمارے پاس۔ کم از کم جمعہ کے دن آخری 5 منٹ میں تو تھوڑا تھوڑا سیکھ لیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ہم آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ 5 مرتبہ ہم نے پڑھا ہے۔ ویسے عام طور پر ثنا سب کو یاد رہتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں یاد کرنے کی۔ اگر کوئی بڑی دعا ہے تو ہم اس کو 2-3 جمعہ تک کریں گے۔ بہرحال یہ عام طور پہ یاد رہتی ہے۔ پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ اس کا مطلب ہے سبحانک اللہم، یعنی اس کا معنی ہے کہ اے اللہ تیرے لیے پاکی، یعنی دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سب میں عیب ہے، ہر ایک میں عیب ہے، کوئی پاک نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو پاک کیا، انبیاء پاک ہیں، اللہ پاک ہے، خالق ہے، انبیاء مخلوق ہیں، پاک ہیں، اللہ نے انہیں پاک کیا۔ سب میں عیب ہے، بے عیب اللہ کی ذات، اللہ نے جن کو بے عیب بنایا وہ انبیاء کرام ہیں۔ تو ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ کی، اے اللہ تو پاک ہے، اور یہ تعریف سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اور کیسی تعریف کہ دنیا میں کسی کی ویسی تعریف ہے نہیں۔ آپ کس کو کہہ سکیں گے آپ پاک ہیں؟ ایک خالق کائنات ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، وبحمدک، اور تیری تعریف کے ساتھ میں پاکی بیان کر رہا ہوں۔ صرف پاکی نہیں، تعریف کے ساتھ میں پاکی بیان کر رہا ہوں۔ اور وتعالی جدک، تیری عظمت بہت بلند و بالا ہے، سب ذلیل ہے لیکن تیری عظمت بڑی ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، عبادت بس ایک خالق کائنات کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ ہی کو سجدہ ہوگا، اللہ ہی کو خالق مانا جائے گا، اور اللہ ہی کو رزاق مانا جائے گا۔ ہم دنیا میں کسی کو نہ رزق دینے والا مانتے ہیں، نہ پیدا کرنے والا جانتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ کلمات، اس کا نام ہے ثنا۔ ثنا کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ سورہ فاتحہ سے پہلے رکعت باندھتے ہی یہ پڑھی جاتی ہے، یہ پڑھنا نماز میں سنت ہے۔ یہ مسئلہ بھی ساتھ میں، نماز میں ثنا پڑھنا سنت ہے۔ سنت کا مطلب پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو نماز مکروہ ہوگی، نماز میں ثواب میں کمی ہوگی، سنت اگر ادا نہیں کریں گے تو آپ کتنے مسئلے معلوم ہو گئے؟ ایک تو دعا، ساتھ میں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ثنا پڑھنا نماز میں سنت ہے۔ کب پڑھنا سنت ہے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ثنا نہ پڑھے تو نماز میں ثواب میں کمی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب باقی دوسرے اور مسائل ہیں اس کے ساتھ یہ کہ مان لیجئے، یہ بھی ایک مسئلہ زائد میں بتا رہا ہوں ثنا کے ہی بارے میں۔ مان لیجئے کہ جماعت کھڑی ہو گئی، رکعت باندھ لیے، امام صاحب نے الحمدللہ رب العالمین شروع کی، اس کے بعد اگر کوئی نماز میں شامل ہو تو ان کو کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھنا ہے اور ٹھہر جانا ہے، ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں، امام اگر قرات شروع کر دیں تو ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرات سننا واجب ہے، نماز میں قرات سننا واجب ہے، اور ثنا پڑھنا سنت ہے۔ واجب بڑا درجہ ہے، سنت چھوٹا درجہ ہے، تو ہم بڑے درجے کو چھوڑ کر چھوٹے درجے میں نہیں آئیں گے، اس لیے جب قرات پڑھی جا رہی ہے تب ثنا نہیں پڑھیں گے۔ البتہ امام اگر رکوع میں ہے اور کوئی مسجد میں داخل ہو گئے، جماعت میں شریک ہو رہے ہیں،
تو دیکھیں گے کہ ہم رکعت باندھ کے ثنا پڑھنے تک امام صاحب رکوع میں ہی رہتے ہیں۔ اگر اتنا یقین ہے تو رکعت باندھ کے ثنا پڑھ کے رکوع میں جائیں۔ اگر یہ یقین ہے کہ دیر ہو گئی امام صاحب اٹھ جائیں گے تو ثنا نہ پڑھیں، رکعت باندھیں، سیدھا رکوع میں چلے جائیں۔ تو یہ ثنا کے متعلق تقریباً 5 مسائل آپ نے سنے۔ یہ مسائل بھی یاد رکھیے، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر پڑھنا کیسا ہے۔ بزنس کرنے سے پہلے پورے رول معلوم ہو جاتے ہیں، عمر 60-70 سال ہو جاتی ہے مگر نماز کے رول نہیں معلوم، پڑھتے جا رہے ہیں نماز، پڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا فائدہ اس نماز کا جس کا طریقہ ہی نہیں معلوم۔ اب اگر علیحدہ کلاس مقرر کی جائے کہ ہم نماز کے مسائل سکھائیں گے تو دلچسپی کے 5-6 لوگ آئیں گے، باقی کسی کو فکر نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں ہم۔ بڑے افسوس کی بات۔ تو بہرحال حاضرین، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم آخری 5 منٹ میں یہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کریں گے، یاد کر لیجئے۔ اتنی دیر میں اگر یاد ہوتا ہے تو نہیں تو دوسروں جو لوگ جانتے ہیں ان سے ڈسکس کریے، یاد کریے۔ اور بھی آسان طریقہ ہے ماشاءاللہ، آپ علماء کرام سے رجوع کریے نماز کے وقت میں، تھوڑی دیر بیٹھیے 5 منٹ، وہ اس سے بھی یاد ہو جاتا ہے، علماء بھی بتا دیں گے۔ بہرحال یہ عفو درگزر وغیرہ کے متعلق چند مسائل تھے جو ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے والا بندہ بنائے اور ہمارے گناہوں کو خالق کائنات معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔